یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 181 تا 185 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان لوگوں میں کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں سچی بات کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو ڈرانے والے ہیں واضح۔ کیا انہوں نے نظر نہیں کی کہ سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز میں، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ، سو اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ مذکورہ آیات سے پہلے پچھلی آیات میں اہل جہنم کے حالات اور ان کی صفات اور ان کی گمراہی کا سبب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عقل اور فہم اور شعور دیا تھا اس کا استعمال انہوں نے درست نہیں کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے دنیا کے اور اپنے نفس کے کاموں میں لگا کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اور پھر ان کے اس عمل اور روش کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد اور عقل اور شعور کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اور پھر نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسی بھی امت ہے، ایک ایسی جماعت ہے جسے ہم نے پیدا کیا اور جو حق اور سچ کے مطابق اوروں کو بھی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم ہدایت کے راستے کی طرف کرتے ہیں، اور آپس کے جو مقدمات اور آپس کے جو اختلافات ہیں وہ جب پیش آ جائیں تو اس کا فیصلہ بھی وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام تفسیر ابن جریر نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ امت اور یہ جماعت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، یہ میری امت ہے جو اپنے سب جھگڑوں میں
فیصلے حق اور انصاف یعنی قانون الہی کے ماتحت کریں گے، اور لینے دینے کے تمام معاملات میں بھی وہ حق کو ملحوظ رکھیں گے۔ اس سے پہلے کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی تعریف کی گئی تھی کہ وہ ممن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ قوم موسیٰ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو عدل اور انصاف کو تھامے ہوئے تھے اور آپس کے جھگڑوں کے تصفیے میں اسی عدل اور انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صفات میں خصوصی امتیاز عطا فرمایا گیا، اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ دو ہی صفتیں ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر خوبی اور فلاح دنیا اور آخرت کی، اس کے لیے یہ ضروری ہو اور ضامن ہو سکتی ہیں کہ جنگ اور صلح ہو یا دوستی اور عداوت ہو، تمام حالات کے اندر حق کو ملحوظ رکھا جائے اور انصاف کو قائم رکھا جائے، اور دوستی کسی کی دشمنی اپنے آپ کو حق اور انصاف سے دور نہ کر دے، عدل سے دور نہ کر دے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ دشمنوں اور حریفوں کے جھگڑے میں بھی حق کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، بلکہ حکم الہی، قانون الہی کے تابع ہو کر رہا جائے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک امت میں یہ صفات اور خصلتیں موجود رہیں تو امت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ان کی آتی رہی۔ جب ان دو خصلتوں کے اندر نقصان ہوا، خلل آیا، اسی وقت سے ان کا تنزل اور انحطاط شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا اگلی آیت میں کہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم دنیا کے اندر انہیں دفعتاً نہیں پکڑتے، بلکہ ہم ان کے ساتھ معاملہ ڈھیل کا کرتے ہیں۔ اور استدراج اس کو کہا گیا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے انہیں پکڑا جائے گا اور ایسی حالت میں انہیں پکڑا جائے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ یہ استدراج جس کا معنی گناہ پر، نافرمانی پر فوری پکڑ کا نہ ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مومن ہو یا کافر، دونوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اور دنیا کا چونکہ معاملہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اس لیے نہ کسی نیکی کا فوری اجر ملتا ہے اور نہ کسی برائی پر فوری پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، اور اس استدراج کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک شفقت یہ رکھی گئی کہ تنبیہ ہو جائے، اور تنبیہ اس غفلت کے اندر نہ پڑیں اور اس ڈھیل سے، مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، تو یہ استدراج ان کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب اس استدراج اور اس غفلت کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں اور اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو بہرحال اللہ رب العزت کا عذاب تو آنا ہے، چاہے وہ اس دنیا کے اندر حکمت کے تحت آئے یا آخرت میں، تو بہرحال ان کو ملنے ہی والا ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ میں ان لوگوں کو یہ مہلت دیتا رہتا ہوں اور اس مہلت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا لیں، اور میری تدبیر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ یعنی اس طرح کے استدراج میں اللہ کی طرف سے ایک تدبیر اختیار کی گئی ہے، اور یہ مراد نہیں کہ دنیا کے اندر اگر انہیں قوت، شان و شوکت، مال و دولت مل گیا تو یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی تدبیر ان سے جس طرح دینے پر قادر ہے، اسی طرح لینے پر بھی قادر ہے۔ اگلی آیت میں کفار کے اس خیال کی تردید فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جنون میں مبتلا ہیں۔ جس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگ انہیں مجنوں، ساحر، نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ غور اور فکر کیوں نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پیش کر رہے ہیں حق کا، وہ تو سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس چیز کو کیوں اس پر غور نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ بھی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ عرب چونکہ اپنے آپ کو
اس پر نازاں سمجھتے تھے، اور اس چیز کا انہیں امتیاز حاصل تھا کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں ساری دنیا سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے، یعنی وہ فصاحت اور بلاغت اپنے لیے ہی سمجھتے تھے اور اپنے کو اعلیٰ معیار پر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ بھی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہے، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم جس کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پیش کر رہے ہیں اس کا معیار اور ہے، یعنی یہ اس سے بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے اور بڑھا ہوا ہے۔ تو انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کی کر رہے ہیں اور حکمت کی کر رہے ہیں، دانائی اور بصیرت کی کر رہے ہیں، وہ یہ بات ایسی نہیں کہ کسی مجنون شخص کی زبان سے ایسا ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا، ساری دنیا کے عقلاء اس پر اور حکماء اس پر حیران ہیں کہ اس طرح کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، وہ خود جنون کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق کا کلام پیش کرنے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو دو چیزوں کی طرف دعوت فکر دی گئی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو بے شمار چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں ان پر غور اور فکر کریں، اور اپنی عمر جو کہ بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے دائمی نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔ اور فرمایا کہ موت کی طرف ان کو اشارہ کیا گیا کہ اپنی موت کا استحضار رکھیں۔ موت سے غفلت انسان کو تمام گناہوں اور خرافات کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کو یاد رکھو، کثرت کے ساتھ یاد کرو جو سب لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یعنی موت۔ اس چیز کا استحضار جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر پائے گا، اور اس کا استحضار جس قدر کمزور ہوگا اسی قدر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ قرآن اور حق بات کی یہ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے جو واضح نشانیاں کائنات آسمان و زمین اور ان کے آس پاس جو پھیلائی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر نہیں کر رہے، اور ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لا رہے، تو پھر جب یہ زندگی گزر جائے گی، موت آ جائے گی، پھر یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی بعد میں ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا اور ان کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلم قومیں جو حق سے دور ہیں وہ دنیا میں پھلتی پھولتی کیوں نظر آتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں غیر مسلموں کو، کفار کو، مشرکین کو مالداری، عزت، شان و شوکت، حکومت، سلطنت جو عطا فرمائی ہے، تو قرآن نے بار بار فرمایا کہ ان چیزوں سے دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ اور یہ شبہ نہ پڑے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور دنیا کا مال و متاع، شان و شوکت، سلطنت اور حکومت انہیں مل رہی ہے، جبکہ وہ کوئی اچھائی اور نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ استدراج ہے، اور استدراج کا معنی آہستہ آہستہ کوئی کام کرنے کے آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں استدراج اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ کے گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے، بلکہ جوں جوں وہ گناہ میں آگے بڑھتا چلا جائے، دنیاوی مال اور اسباب اور دنیاوی شان و شوکت بڑھتے چلے جائیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بد کرداری پر کسی وقت بھی اسے تنبیہ نہیں ہوتی، اور غفلت سے اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور اپنے برے اعمال کو اس کو برے نظر نہیں آتے، اور وہ ان سے باز آنے کی فکر بھی اسی وجہ سے نہیں کرتا، اور اوروں کو بھی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اللہ کے ہاں نامقبول ہوتا تو یہ دنیاوی نعمتیں مجھے کیوں ملتی۔ تو آیت کے اندر فرمایا گیا
کہ یہ جو غیر مسلم قومیں اور کفار ہمیں دنیا کے اندر پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہیں، یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے استدراج کی وجہ سے ہیں، اور کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ان پر آ سکتا ہے۔ دنیا میں اگر حکمت اور مشیت کے تحت نہیں آتا تو آخرت میں تو بہرحال ملنے والا ہے، اور قرآن و سنت کی باتیں اس پر شاہد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔